اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 14۔ مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑپن اور زمانہ شباب میں دورہ جاہلیت کے تمام لب و لعب اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقدار سے پاک رہے، باوجود اس کے کہ عرب معاشرہ سر سے تا پا بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے تمام بد اعمال عرب معاشرے میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بہت پاک صاف رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کی مسرتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عین الٹ تھے۔ اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکے کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری طرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین مکہ طرح طرح کی شیطانی اموال و شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے تھے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بدعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہیں چلے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیمی ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل بعثت ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب شرک و گمراہی سے بھی محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ جنگ فجار میں شرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی جب قریش مکہ اور قبیلہ قیس الیان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ بنی کنانہ بھی اس جنگ میں قریش کے اتحادی تھے۔ کہ جنگ چونکہ اس مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں قتل و غارت گری کرنا فاسق و فاجر، نجائز اور حرام تھا، اس لیے اس جنگ کو حرب الفجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس معرکے میں اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ بنو ہاشم کے علم بردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب تھے، جبکہ ان تمام قریشی فوجوں کی مشترکہ کمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ ابن ہشام کے مطابق بازار عکاظ میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ دونوں ہی فرقوں نے ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑھ گیا کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ چونکہ اس تنازع میں قریش خود کو برحق سمجھتے تھے اور پھر خاندان کے نمود و نمائش کا معاملہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اپنے چچا کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ ان مقدس مہینوں میں ہوئی جن میں جنگ لڑنا حرام تھا۔ دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی فرق مشرک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بے مقصد قتل و غارت گری سے محفوظ رکھا، کیوں نہ کہ مومن کو قتال اور جہاد و جنگ و جدال کا حکم فقط اس اللہ تعالیٰ کے معاملے کے لیے دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا کلام بلند کرنے کے لیے، جبکہ یہ جنگ محض نسلی و قبائلی نمود و نمائش کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو اول اول قبیلے قیس ایلان کا پلڑا بھاری رہا، لیکن دوپہر کے بعد قریش بتدریج غالب ہو گئے اور بالآخر قریش ہی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں طرف کے بزرگوں کی کوششوں سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن کے لیے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ان کو زائد کی دیت دے دی جائے۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ تھم گیا۔ معاہدہ معاہدہ حلف فضول معاہدہ حلف الفضول میں شرکت۔ معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں تک جاری رہتا تھا، جس نے سینکڑوں گھرانوں کو برباد کر دیا تھا اور قتل و غارت گری اور سفاقی اخلاق بن گئی تھی۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں نے اس بے معنی جنگ و جدل سے بیزاری کا اظہار کیا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گری اور ظلم و زیادتی کے معاہدہ حلف الفضول میں شرکت۔ معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں تک جاری رہتا تھا، جس نے سینکڑوں گھرانوں کو برباد کر دیا تھا اور قتل و غارت گری کے یہ واقعات اخلاق سے گرے ہوئے تھے۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں نے اس بے معنی جنگ و جدل سے بیزاری کا اظہار کیا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح سابقہ زمانے میں قتل و غارت گری اور ظلم و زیادتی کے واقعات کے لیے فضل بن فضلہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف فضول کے نام سے مشہور تھا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ چنانچہ ان سب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا، اس لیے معاہدے کو حلف الفضال کہتے ہیں۔ جنگ و فجار سے جب لوگ واپس مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان بنو ہاشم کے سردار جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تمیم عبداللہ بن جدعان تمیم کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہ سب ممتاز تھے۔ وہاں یہ معاملہ طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں رہنے نہ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں گا تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ اس معاہدے کا سبب یہ تھا کہ زبید کے ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جہام، حسم، عدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص نے بے یار و مددگار ہے، کیوں ہے ان کی کوشش سے اوپر ذکر ہوئے اور قبائل جمع ہوئے۔ پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلایا گیا۔
حلف الفضول کا یہ واقعہ حرب الفجار کے 4 ماہ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے پیش آیا، جس قتل و غارت گری اور ظلم زیادتی کی روک تھام میں ایک سنگ میل کا درجہ حاصل ہوا۔ اس لیے اس معاہدے کو زمانہ جاہلیت کا بہترین معاہدہ تصور کیا جانے لگا۔ اللہ پاک نے اپنے تمام انبیاء اکرام کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا، چنانچہ تمامی انبیاء اکرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے بھی اپنے خاندان و قبائل اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی الزماں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نبوت و رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام برے رسومات سے بالکل پاک اور ممتاز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانتداری، امانت اور ذہانت اس قدر شہرت کی حامل تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جہالیت کے تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و اکرام سے سرفراز فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن، خالق حسب نسب، بردباری، ذمت، امانت اور تمام بہترین صفات سے بھرے ہوئے تھے اور فحش اخلاق اور بری عادتوں اور بری خصلتوں سے انتہا درجے کے دور تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ 2 بتوں کے نام تھے، ان کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں سے چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے سختی سے منع فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک عورت قریش مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا ہی سے نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کی فحش اور بے حیائی کے کاموں سے پاک صاف تھے۔ آئندہ قسط انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔